نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. لائق تعظیم حضرت قبلہ سید بدر مسعود شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، حضرت قبلہ سید طارق مسعود شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سادات اعظام، علماء کرام، نعت خواں حضرات اور انتہائی عزتوں کے لائق جمیع شرکائے محفل، تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے بغیر کسی مثال کے لفظ کن کے ساتھ کل کائنات کو تخلیق فرمایا. گویا وہ خالق کائنات تھے اور پھر وہ تنہا لا شریک لہ مالک کائنات تھے، اور جب سے اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا اربوں سال ہو گئے، اور قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کی نشو و نما فرما رہا ہے، چاہے سورج، چاند، ستارے ہوں، آسماں ہوں، زمین ہوں، یا چھوٹے سے چھوٹے زمین پہ رینگنے والی چونٹی، یا اس سے بھی چھوٹے کوئی کیڑے ہوں، یا جنگلوں میں پائے جانے والے بڑے بڑے درندے ہوں، یا پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، یا ہم انسان ہوں، یا جنات ہوں، یا فرشتے ہوں، وہ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور شان یہ رکھتا ہے کہ کل کائنات کے مکمل نظام کو تنہا چلانے کے بعد نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہ رب کائنات اس شان کا مالک ہے کہ وہ اس سارے کے سارے نظام کو چلانے سے کبھی تھکتا ہی نہیں. اللہ الصمد، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کل کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، اور کل کائنات اس کی محتاج ہے. اور رب کائنات کی محتاجی، اللہ کے دربار کا فقیر بننا، اللہ رب العزت کا بھکاری بننا،
اللہ کے در کا سائل بننا اور اللہ کی بندگی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈال لینا، یہ انسانیت کی سب سے بڑی عزت ہے۔ اور میں اور آپ، ہماری تو عزت ہوگی ہی۔ ہمیں یہ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی کی تعریف پڑھیں گے، اللہ کا تعارف پڑھیں گے قرآن حکیم کی روشنی میں۔ ہم تو وہ ہیں، ہم سے مراد ہمارے آباء و اجداد 1446 سال پہلے، 1450 سال پہلے کہ ہمارے تو بڑوں نے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، ایسا تھا یا نہیں؟ اور انڈیا میں تو ابھی تک 1 ارب انسان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کعبہ بتوں سے پاک ہو کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا مرکز کیسے بنا؟ صفا و مروہ پر جو بت رکھے تھے وہ بتوں کو ہٹا کر وہاں پہ اللہ کے نام کی سعی کیسے شروع ہوئی؟ اور یہ جو مختلف بت بنا رکھے تھے، یہ رزق کا بت، یہ بیٹے دینے کا بت، یہ عذاب کا بت، یہ خوبصورتی کا بت، یہ فلاں 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 معبود بنا رکھے تھے۔ کہیں آگ کی پرستش ہوتی تھی، کہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، کہیں پہ درختوں کی پرستش ہوتی تھی۔ یہ سارے کے سارے تصورات ختم کر کے وحدہ لا شریک کا تصور مجھے اور آپ کو کیسے ملا؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، یہ تصور ملا، قل هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ یہ تو اللہ ہمیشہ سے ہے، اکیلا ہے، احد ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لیکن انسانیت اس پیغام کو بھول چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے محبوب، ان بھولے ہوئے انسانوں کو تو میرا تعارف کروا دے کہ وہ اللہ ایک ہے، جو تیری زبان سے سن کر تجھے سچا مان کے مجھے وحدہ لا شریک کو تسلیم کرے گا نا، اسے کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کا نور عطا فرما دوں۔ یہ جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ کے آنے سے انسانیت کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے سجدہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کسے ہوتا تھا؟ بتوں کو، آگ کو، سورج کو، دیویوں کو، ایسا ہی تھا نا۔ سجدہ اب بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ابھی ہم سب نے نماز فجر اللہ کی توفیق سے پڑھی، کل عشاء پڑھی، تو سجدہ ہی تھا نا۔ اس سجدے میں اور اس سجدے میں فرق کیا ہے؟ وہ جو بت کو سجدہ کیا جائے، سورج کو کیا جائے، چاند کو کیا جائے، فرشتوں کا ایک تصور رکھ کے فرشتوں کو سجدہ کیا جائے، وہ ہر سجدہ انسان کو دوزخ کے مزید گہرے گڑھے میں لے کر جاتا ہے۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ اللہ 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کا خالق و مالک ہے، رب کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہارا اس کے سامنے جب تم پیش ہوگے، تمہارا ایک ایک عمل اس طرح سے سامنے تمہارے نامہ اعمال کی صورت میں رکھ دیا جائے گا۔ بس جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سارے کے سارے تعارف کو، اللہ کے تعارف کو سن کے اللہ کو مانتا گیا، شرک کو چھوڑ دیا، کفر کو چھوڑ دیا، اس نے بھی سجدہ کیا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا، کافر نے سجدہ کیا، دوزخ کا ایندھن بنا، یہ بندہ مومن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ آقا فرماتے ہیں بندہ مومن جب بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ ہر سجدے کے بدلے اس کے درجے بلند کرتا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس وقت میں کھڑا ہوں، حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، آپ احباب کوئی 2 زانو بیٹھے، کوئی 4 زانو بیٹھے، کوئی ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے، نماز میں بھی ہماری مختلف کیفیات ہیں۔ جو سجدہ ہم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، آپ کی اتباع میں اللہ کی بارگاہ میں کیا، آقا فرماتے ہیں انسان کی وہ کیفیت کہ جس میں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ کیفیت سجدے کی کیفیت ہے۔ حتیٰ کہ سجدے میں جب ہم نے نماز مکمل کر لی تو ہم دعا، ویسے یہ بھی دعا یہ عبادت کا مغز ہے،
لیکن اگر کوئی دعا خاص قبول کروانی ہو نا تو اس کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدے میں جا کے دعا مانگا کرو، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار کرنے والی کائنات میں ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ دیا؟ ایک ہی مصرع، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کائنات ارض و سما میں اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ کے مثل، اللہ کی برابری وہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اس کل کائنات میں نبی محترم سے زیادہ بڑا کسی کا درجہ ہے ہی نہیں۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، اور گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، کتنا اونچا درجہ ہے۔ دوسرے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، کتنا اونچا درجہ ہے۔ تیسرے صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کتنا بلند رتبہ ہے۔ چوتھے صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح بنایا، کتنا بلند مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، سب کا کلام سنا، پھر آقا نے خطاب فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے تمہاری باتیں سنی، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح بنایا، لیکن سن لو کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے حبیب اللہ اپنا حبیب بنایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کل انسانیت آ گئی نا، کل انسانیت میں سے سب سے بلند رتبہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کیا ابراہیم، کیا موسیٰ، کیا عیسیٰ، ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابیاں مجھے دی جائیں گی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا اللہ کسی کو جنت میں جانے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل انسانیت میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اس کیفیت میں، یہ جس طرح، یہ دیکھیے، یہ میں نے پہلے بھی مثال ایسے ہی دی تھی کہ یہ یہاں سے میرے کندھے سے لے کے یہاں تک یہ میرا جو پورا بازو ہے یہ ملبوس ہے، کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ اس جوڑ سے لے کے یہاں تک یہ اریاں ہے میرا لباس، ایسے ہی یہ ہاتھ بھی اریاں ہے۔ قیامت میں ہم سارے سر سے لے کے پاؤں تک ایسے اریاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ سورج کو مزید نزدیک کر دے گا، ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی، اور دو تین کیفیات عرض کر دوں، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی نامہ اعمال بھی نہیں دیا گیا، ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست اللہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کو دے دے گا۔ وہ کیا؟ ان میں سے وہ شخص کہ جو سود کھاتا تھا، جو سود دیتا تھا، جو سود لکھتا تھا، جو سود پر گواہ بنتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں ایسا بنا دے گا جیسے پاگل شخص ہوتا ہے۔ اور ہمارے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہماری روح قبض ہونے تک ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، تمام اعمال کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل کس لیے کیا جا رہا ہے۔ تصوف کی یوں سمجھے بیک بون ہے اخلاص اور للہیت، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا، پوشیدہ ہو یا سب کے سامنے، عمل ایسا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن کیا جائے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو کل قیامت کے دن وہ شخص جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو وہ جتنا بڑا ریاکار تھا نا، جتنا لوگوں سے تعریف کروانا چاہتا تھا، چاہے وہ تقریروں پر تعریف کروانا چاہے، قرآن حکیم کی تلاوت پہ تعریف کروانا چاہے،
چاہے وہ صدقہ و خیرات پہ تعریف کروانا چاہے، کام اللہ کے لیے اور کیا گیا لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے، تو ریاکاری ہو گئی نا۔ یہ ریاکار جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی کو عیاں کرنے کے لیے جتنا بڑا ریاکار تھا اس کے سر کے قریب، اس کے قریب اتنا اونچا جھنڈا لگا دے گا، تاکہ میدان محشر میں دور سے پتا چلے یہ وہ بدبخت تھا جو قرآن پڑھتا تھا تعریف کروانے کے لیے، جو تقریریں کرتا تھا پیسے بٹورنے کے لیے، جو لوگوں کے سامنے بڑی مکفہ مسجع باتیں کرتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم دین کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا مقرر کہیں، شعلہ بیاں کہیں، میرے بڑے بڑے پینا فلیکس لگے، میری تصویریں لگے، مجھے وی آئی پہ پروٹوکول دیا جائے۔ اس شخص کا جو حساب کتاب ہوگا وہ تو سو ہوگا، لیکن میدان محشر ہی میں اس کے سر کے نزدیک جھنڈا لگا دیا جائے۔ پھر گناہ پر، آج سارے کا سارا موضوع قبلہ کرنل صاحب کا توبہ پر تھا۔ گناہ کیے، ایک بات عرض کر رہا ہوں، گناہ ہو جانا برا نہیں، آپ میں سے کوئی اس کو مکمل کرے گا، بلکہ گناہ پر توبہ نہ کرنا برا ہے۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس پہ توبہ نہ کی اور اس گناہ کے راستے پر ہی چلتے رہے حتیٰ کہ موت آ گئی، بڑا بھیانک انجام ہے۔ اگر کسی کے، چاہے وہ کلمہ گو ہے، لیکن توبہ نہ کی، گناہ کرتے کرتے قبر میں چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پسینے کی شکل دے دے گا، جتنے گناہ اتنا وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پاؤں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، حتیٰ کہ آقا فرماتے ایک شخص کے اتنے گناہ ہوں گے کہ وہ کانوں کی لو تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے میں حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا، حساب کتاب جب شروع نہیں ہو رہا، بہت دیر گزر گئی، تھک گئے لوگ کھڑے کھڑے، سایہ ہے کوئی نہیں، پانی ہے کوئی نہیں، تو سارے آپس میں کہتے چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب تو شروع ہو نا، جنت دوزخ تو بعد میں۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء یہی کہیں گے میرا یہ مقام نہیں، حتیٰ کہ آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تمام انبیاء یہ کہتے رہے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، ہاں اللہ نے آج یہ شفاعت کا حق مجھے عطا فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے القاء فرمائے گا وہ پاکیزہ کلمات جو سجدے میں اللہ کی تعریف و توصیف میں عرض کروں گا۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں سجدہ کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے صدا آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ اپنے سر انور کو اٹھائیے۔ کیوں اٹھائیں؟ اللہ تین باتیں فرمائے گا، اللہ اکبر، ہم اپنی خوش قسمتی پر کیوں نہ فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب قل تسمع، سابقہ انبیاء کیا کہتے رہے؟ نہیں، آج ہمارا یہ اس وقت مقام نہیں ہے شفاعت کا، ٹھیک ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو فرمائے گا آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آقا فرماتے یہ وہ مقام محمود ہے جو کائنات میں اللہ صرف ایک ذات کو عطا کرے گا، اور میں اپنے رب کی رحمت سے کامل امید رکھتا ہوں وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں جنہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ان عظمتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین کا تاج سجایا۔ بس جو محمد مصطفیٰ کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا۔
اللہ کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتے ہیں کہ نبی رحمت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا کیا تعارف کروایا۔ ہم تو اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمارے میں اتنی استعداد نہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کرے، ہمارے میں اتنی صلاحیت، قوت اور طاقت نہیں کہ ہم سو کے اٹھے تو اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہمارے سرہانے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم میں سے کسی کے اوپر اتنی صلاحیت نہیں، اور نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو حضرت جبرائیل نے وحی لے کر بھی نہیں آنا، تو اللہ تجھے ہم پہچانے کیسے، تجھے مانے کیسے؟ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اپنے پیارے پیارے سونے سونے رب کا تعارف سنتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں قرآن حکیم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، الم تعلم، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ فرما رہا ہے کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ کیا تو اتنا بے باہرہ ہو گیا؟ کیا واقعہ تو اتنا غفلت میں پڑ گیا کہ تجھے اس کا بھی علم نہیں؟ اللہ کس چیز کا ہمیں علم نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مزید فرمایا الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ ان اللہ، اللہ کی یہ شان ہے، لہو ملک السماوات والارض، کل آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس شان کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کل آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے، چاہے وہ ہمارے حساب سے جاندار ہو یا بے جان، چھوٹی ہو یا بڑی، سوائے ہم انسانوں اور جنات کے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح اور توصیف بیان کرتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے ان ربک واسع المغفرہ، اللہ فرماتا ہے تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ کتنی وسیع مغفرت والا، کتنی وسیع مغفرت والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک ہی سواری تھی جس کے اوپر سارا سامان تھا، پانی خورد و نوش کا۔ وہ تھک گیا، ایک جگہ لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی، اٹھا تو سواری سارے سامان سمیت گم ہو چکی تھی۔ سخت پریشان ہوا، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنا دوڑ سکتا تھا دوڑا، سواری نہ ملی۔ اب آبادی میلوں تک قریب کوئی نہیں، صحرا، نہ سایہ نہ پانی۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ موت۔ موت کے انتظار میں دوبارہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، پھر آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو اسی سواری کو پانی اور کھانے کے سمیت اپنے سامنے پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گویا نئی زندگی مل گئی نا۔ نئی زندگی پا کر اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس خوشی کی انتہائی کیفیت میں کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ شرک نہیں کیا، انتہائی خوشی میں یہ کلمات کہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنی صحرا میں موجود اس شخص کو اپنی سواری کے پانے پر خوشی ہوئی نا، جب کوئی گناہگار سچی توبہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے سچی توبہ لے کر، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اتنی وسیع مغفرت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ارحم الراحمین، کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے، بخشتا بھی ہے
اور اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، شرک کیا، اللہ کی بے ادبی کی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کی شان کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اپنے خزانوں کو تقسیم کرتا ہے، اور کتنا تقسیم کرتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ کسی کو مال و دولت بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، کسی کو روحانیت بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے۔ آپ احباب میرے سمیت ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھوں کے ساتھ لگا دیا۔ ہمیں ان نسبتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان سے فیض لینے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا قرب پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا کہ انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی نے اور امام رازی نے اور بڑے بڑے جو گزرے ہیں، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے سچی توبہ مل جائے نا، تو اس کے لیے اسے 3-4 کام کرنا پڑیں گے کہ جس توبہ کے بعد پھر گناہ نہ ہو۔ سچی توبہ، ندامت کے آنسو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، اور نیک صلحاء کی قربت اور صحبت۔ جو جتنا نیک صلحاء کے قربت میں رہے گا اتنا زیادہ اس کی توبہ میں دوام آتا جائے گا، استقامت آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور یہ بات اب جو چند آیات آپ کے سامنے رکھنے لگا، اللہ اسے بار بار فرماتے ہیں اپنی شان کے طور پہ، بار بار فرماتے ہیں، وہ کیا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرے اس وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اور وہ کیوں نہیں وعدے کے خلاف کرتا؟ پارہ نمبر 11 میں فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے کون ہے اپنے وعدے پورا کرنے والا؟ وہ 5ویں پارے میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کئی اپنی شانیں بیان کرتا ہے، وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خیر الراحمین ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ اللہ خیر الغافرین ہے، سب سے اچھا بخشنے والا۔ اللہ خیر الناصرین ہے، سب سے اچھی مدد کرنے والا۔ اللہ خیر الحاکمین ہے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت خیر الفاصلین ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، وہ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اپنے فضل عظیم کے حوالے سے وہ کہتا ہے واسأل اللہ من فضلی، اے لوگو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے اس کے فضل کو مانگا کرو، اللہ سے اس کے فضل کو مانگا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی رحمت کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، التجائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ وہ دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ جتنا ہم اللہ کے ہوتے جائیں گے، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اتنی ہی ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، اور ہماری قیامت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔